محشر میں بس ان کی رس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس نشست کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ بزم حسین کی 7ویں نشست ہے۔ تو اس نشست کا موضوع ہے یزید پر لعنت کا جواز، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر لگائی جا رہی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یزید پر لعنت ڈالتے ہیں وہ رافضی ہیں۔ یہ ان کا غلو ہے، اور اہل سنت کے تمام علماء کے نزدیک میں یہ ثابت کروں گا کہ لعنت ڈالنا یزید پر جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حنفی اماموں کے نزدیک بھی، شافعی اماموں کے نزدیک بھی، حنبلی اماموں کے نزدیک بھی، یعنی تمام جو فقہ کے 4 امام ہیں ان تمام کے نزدیک میں یہ ثابت کروں گا کہ انہوں نے یزید پر لعنت شخصی ڈالی ہے، یہ میں ان سے ثابت کروں گا۔ تو ہمارے اس نشست کے جو مہمان بنے وہ آپ کے سامنے ہیں، علامہ مولانا عبدالوحید صاحب، وہ آپ کے سامنے نعت شریف پیش کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ان کی جو ہے نا دل نشین نعت شریف سنیے۔ تو دوستو میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا عبدالوحید صاحب کو کہ وہ ہمیں نعت شریف کا نذرانہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان سے چاند اشعار بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، 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 ملک نے گایا ترانہ حسین کا، ملک نے گایا ترانہ حسین کا، جن کے قصیدے حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ آخری شعر یزیدیاں نو پتہ لگ گیا نا کہ جتے حسین دی ضرب لگ دی ہے نا تے کی کوئی شے نہیں بچتی۔ چیخا جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید،
ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ تو دوستو یہ تھے حضرت علامہ مولانا قاری عبدالوحید چشتی صاحب، جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں ہمارے سامنے امام حسین پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا کہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید۔ تو یہ تو آپ کے سامنے اب واضح ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ امام حسین کی ایسی ضرب لگی ہے کہ اب تک چیخیں جاری ہیں۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یزید پر لعنت کے متعلق میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حنبلی مذہب، شافعی مذہب، مالکی مذہب، حنفی مذہب تمام سے میں حوالے پیش کروں گا۔ تو میں اپنا جو ہے نا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ سنیے، امام بیجرمی متوفہ 1221 ہجری، آپ کیا فرما رہے ہیں اپنی کتاب حاشیۃ البیجرمی، اس کے اندر فرما رہے ہیں، ان کا اصل نام ہے سلیمان بن محمد بن عمر بیجرمی۔ یہ لکھتے ہیں ان للامام احمد قولا بلعن یزید تلویحا و تصریحا، کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے قول ہے لعن یزید کے متعلق تلویحا اور تصریحا۔ تصریح کا متعلق ہے یعنی اس کا نام لے کر لعنت ڈالنا، یہ آتی تصریح۔ تلویح ہوتی ہے نام لے کے بغیر۔ کہتے ہیں امام احمد سے یہ قول نقل ہے تلویحاً اور تصریحاً دو طرح کا۔ اور آگے اسی طرح کہتے ہیں وَقَذَالِ امام مالک وَقَذَالِ ابی حنیفہ، اسی طرح امام مالک سے بھی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی ہے۔ وَلَنَا قَوْلُ بِذَالِكَ فِي مَذْهَبِ امامنا الشافعی، تو ہمارا جو قول ہے وہ امام شافعی سے ہے۔ وَقَانَ يَقُولُ بِذَالِكَ الْأُسْتَاذُ الْبِكْرِي مِنْ کلام بعض اتباعی فی حق یزید، وہ یزید کے متعلق وہ کیا کہا کرتے ما لفظہ زادہ اللہ خزیا ودعہ وفی اسفل سجین ودعہ، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اور جو ہے نا مزید جو ہے نا اس کی ذلت کرے، اور اس کی جو جگہ ہے نا وہ کس میں کرے، جہنم کے آخری درجے میں کرے۔ یہ اب میں نے قول پیش کیا ہے کہ امام مالک، امام احمد اور امام اعظم ابو حنیفہ سے، ان تمام اماموں سے امام بیجرمی نے یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ تمام لعن یزید کے متعلق ان سے تلویح بھی قول نقل ہے اور تصریح بھی قول نقل ہے۔ اب اس کی میں شرح کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک جو ہے یہ تصریحاً والا قول مقبول ہے یا تلویحاً والا۔ تصریحاً کا مطلب ہے کہ اس پر لعن شخصی کرنا یزید پر۔ اب وہ میں دوسرا حوالہ دیتا ہوں، وہ ہے حیات الحیوان والے، ان کے شافی مذہب کے امام الحراسی شافی ان کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کا حوالے سے شیخ کمال الدین محمد بن موسیٰ دمیری متوفہ 808 ہجری، وہ اپنی کتاب حیات الحیوان کے اندر کیا لکھتے ہیں، اسی قول کو نقل کر رہے ہیں، چار اماموں سے لعن شخصی کو نقل کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، جب حراسی شافی سے جو ہے نا قول کیا گیا، انہوں نے کیا کہا، اما قول السلف ففیہ لکل واحد من ابی حنیفہ و مالک و احمد قولا، ان اماموں سے، چاروں اماموں سے دو طرح کے قول نقل ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں تصریحاً و تلویحاً، تصریح کے طور پر بھی اور تلویح کے طور پر بھی۔ وَلَنَا قَوْلٌ وَاحِدٌ، حراسی شافی فرماتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک ایک ہی قول ہے۔ کیا فرماتے ہیں، التصریح دون التلویح، وہ ہے تصریح لعن شخصی کرنا یزید پر، لعن شخصی یزید پر کرنا۔ وَكَيْفَ لَا يَكُونُ هُوَ مُتَّصِدُ بِالْفَادِ وَاللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، کہ وہ جو ہے چیتے کا شکار کیا کرتا تھا، یزید کے متعلق کہہ رہے ہیں، وَاللَّعِبُ بِالنَّرْدِ، اور شطرنج کھیلا کرتا تھا، اور آگے کہتے ہیں مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وہ شراب بھی پیا کرتا تھا۔ یہ اس کے متعلق انہوں نے یہ وضاحت کر دی امام حراسی شافی نے کہ ان سے ایک تصریح والا ہی قول نقل ہے۔ وہ تصریح کیا ہے کہ لعن شخصی کرنا یزید پر۔ اب آگے سنتے جائیے گا بھائی۔ ایک اور جو ہیں امام وہ حنبلی، ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ شیخ کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174 پر ان کو نقل کیا ہے۔
وقال القاضی ابو الحسین محمد بن القاضی ابی جعلہ بن فرا الحنبلی فرماتے ہیں قد صنف کتابا فیہ بیان من یستحق اللعن وذکر فیہم یزید، کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، کنہوں نے؟ قاضی ابو الحسین محمد بن قاضی ابی جعلہ فرا حنبلی نے، انہوں نے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے یہ گنوایا کہ کون کون سے لوگ لعنت کے مستحق ہیں، اور اس میں انہیں ذاکر فیہم یزید، انہوں نے یزید کو ذکر کیا۔ اس میں 3 حوالے ہو گئے، آگے سنیے چوتھا حوالہ، یہ حنفی امام کا ہے۔ اور انہوں نے اب حیات الحیوان والوں نے ایک ازالہ کیا ہے، حدیث پاک جو ہے المومن لا یکون لعانا، کہ مومن جو ہے وہ لعان نہیں کرتا، وہ لعنت نہیں کرتا۔ اس کی جو ہے نا انہوں نے حیات الحیوان والوں نے اس کو معمول کیا، ھذا معمول علی من لا یستحق اللعن، یہ اس کے متعلق ہے جو لعنت کا مستحق نہ ہو۔ یزید جیسا تو لعنت کے مستحق ہے، اس کو لعنت کرنا ٹھیک ہے۔ آگے سنی حنفی امام محمد بن سلیمان بن کمال المتوفى 994 ہجری، تو یہ کیا فرماتے ہیں؟ لعنت کے یہ بھی قائل تھے۔ قال المولا ابن الکمال والحق ان لعن یزید علی اشتہار کفرہ تواتر فضاعت شرہ علی ما عرف بتفاصیلہ، اس کو فیض القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 میں، روایت نمبر 281 میں انہوں نے کیا فرمایا؟ مولا ابن الکمال یہ حنفی امام ہیں اور 994 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں ان لعن یزید، کہ بے شک یزید لعنت کا مستحق ہے، علی اشتہار کفری، اس کا کفر مشہور ہے اور اس کا جو ہے نا وحشت انگیزیاں اور اس کا شر وہ بھی تواتر کو پہنچے ہوئے، اس وجہ سے اس کو لعنت ڈالنا ٹھیک ہے۔ آگے سنی 5واں حوالہ، امام قوام الدین صفاری انہوں نے بھی لعنت کی ہے، یہ کس جلد میں ہے؟ فیض القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 روایت نمبر 281 میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال ابن الکمال وحوکی عن الامام قوام الدین صفاری ولا بحث بلعن یزید، کہتے ہیں کہ ابن الکمال نے حکایت کی ہے قوام الدین صفاری سے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا لا باس بلعن یزید، یزید کو لعنت کرنے کے متعلق کوئی حرج نہیں ہے، اس کو لعنت بندہ کر سکتا ہے۔ آگے سنیں ابو البرکات محمد بن احمد دمشقی، یہ شافعی امام ہے، المتوفى 871 ہجری میں، یہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب اس کا نام کیا ہے؟ جواہر المطالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272، اس میں کیا کہا؟ یزید لعنہ اللہ، یزید کہ اللہ تعالیٰ اس کو لعنت کرے۔ یہ ہیں شافعی مذہب کے امام۔ اب ایک بات کا جو ہے نا ازالہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، تو میں اس کے متعلق ایک ابو داؤد شریف اس کی حدیث نمبر 2141 ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 5193 ہے، مسلم شریف کی حدیث 1436 ہے۔ میں ایک بخاری شریف سے بس پڑھ کے تو اجازت چاہتا ہوں کہ بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ لعن شخصی کے متعلق حدیث شریف آئی کری، فرمایا محمد بن حشار قال حدثنا ابن ابی عدی عن شعبۃ عن سلیمان ابی حازم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جس وقت آدمی اپنی عورت کو بلائے کہ ہم بستری کے لیے، تو فابت ان تجیء لعنتها الملائکۃ ان تصبحها، تو وہ آگے سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت ڈالتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا لعنت کے متعلق میں نے آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کر دیا کہ نبی پاک سرکار نے فرمایا جو عورت انکار کر دے آگے سے اس پر فرشتے ساری رات لعنت ڈالتے ہیں۔ اب آگے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو مطلق ہے، جو بھی دنیا میں انکار کرے یہ تو اس کے متعلق ہے، تو اس کا میں ایک حوالہ دیتا ہوں کہ لعنت شخصی پر اس حدیث پاک کو انہوں نے اپنی کتاب، علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب میں اس کو لعنت شخصی پر اس حدیث کو معمول کیا ہے۔ علامہ ابن حجر کی کتاب ہے الزواجر، یہ کبیرہ گناہوں کے متعلق لکھی گئی ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں اگر شخص سے معین پر لعنت کے جواز میں اس حدیث کو لیا جائے تو یہ استدلال کے لیے بہت ہی اہم ہے، یہ استدلال کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ الزواجر کے اندر علامہ ابن حجر نے اس حدیث کا اشارہ فرما دیا کہ لعن شخصی کے متعلق یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، اب یہ بخاری مسلم میں بہت ایسی حدیث ہیں، یعنی نبی پاک سرکار نے فرمایا جس نے جاندار چیز کو جو ہے نا نشانہ بنایا، بخاری شریف میں اس پر لعنت ہو۔ اور دوسری بخاری شریف بال گوندنے اور گندوانے والی جو ہے اور سود کھانے اور کھلانے والے، بخاری شریف میں اس پر بھی لعنت ہو۔ اور آگے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینے والے پر بھی لعنت ہو۔ یہ نبی پاک سرکار کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب آگے سنیے، 3
دوسرا حوالہ صحیح مسلم شریف کے اندر، اب دوسرا حوالہ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے 2117 نمبر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سرکار ایک گدھے کے پاس سے گزرے، اس گدھے کو جو ہے نا اس گدھے کے چہرے پر لوہا گرم کر کے داغ لگایا گیا، تو نبی پاک سرکار نے فرمایا جس پر یہ داغ لگایا گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اس شخص پر یعنی جس نے وہ داغ لگایا اس شخص پر حضور پاک لعنت فرما رہے ہیں۔ اب آگے سنیے تیسرا حوالہ نبی پاک سرکار نے کیا فرمایا، یہ ہے المعجم الطبرانی حدیث نمبر 6837 اور 6836 میں، من اخاف اہل المدینہ اخافہم اللہ، جس نے مدینہ والوں کو خوف دلوایا اللہ تعالیٰ اسے خوف دلوائے، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ مدینہ شریف والوں کو کس نے خوف دلوایا۔ سب سے پہلے وہ یزید ہے، اور یزید کے متعلق امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ نے جلد نمبر 14 کے اندر کیا فرمایا، یہ میرے پاس جلد نمبر فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 ہے، اس کے اندر آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 592 ہے۔ کیا فرماتے ہیں، شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، اور مین طیبین خود کعبہ معظمہ روزہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کے لید اور پیشاب ممبر اطہر پڑے، 3 دن مسجد نبوی بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ حجاز میں ہزاروں صحابہ تابعین بے گناہ شہید کیے گئے۔ اب مدینہ والوں کو اس نے خوف دلوایا، تو حدیث شریف میں کیا آیا کہ جو مدینہ والوں کو خوف دلوائے گا وہ کون ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اب یہ فتاوی رضویہ شریف کا میں نے حوالہ پیش کر دیا آپ کے سامنے، تو اب میں آگے ایک اور حوالہ جو ہے نا پیش کرتا ہوں کہ اگر ابلیس پر لعنت شخصی کی جا سکتی ہے تو یزید پر کیوں نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک امام تھے ابو الحسین تبری القیہ حراسی، ان کا متعلق میں القیہ حراسی شافی جو ہے ان کا میں پہلے آپ کو حوالہ سنا چکا ہوں، تو امام غزالی ان کے شاگردوں میں سے ایک ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ ان کے شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ تو اب جو کہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ لعنت کرنے سے روکتے تو الحراسی شافی سے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ شافی ہیں، تو ان کے بڑے لعنت ڈال رہے ہیں، تو امام غزالی علیہ رحمہ کیوں نہیں ڈال رہے۔ اب اس کا میں نے ازالہ اس طرح کیا، لیکن امام غزالی علیہ رحمہ نے آپ کے بارے میں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 کے اندر اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ 224 صفحہ پر فرماتے ہیں کہ حجت الاسلام امام غزالی کے کلام میں الحاق ہو گیا، امام غزالی کے کلام میں بہت زیادہ الحاق کر دیا گیا، اس وجہ سے یہ امام غزالی کی طرف جو ہے نا باتیں بہت زیادہ مشہور کر دی گئیں۔ اب میں امام جو ہے القیہ حراسی وہ نا بڑے تھے، مدینہ شریف میں بڑھانے والے تھے، شافیوں کے بڑے، 450 ہجری میں وہ جو ہے نا بڑھاتے رہے ہیں ادھر۔ امام غزالی جیسے لوگ ان کے جو ہے نا تلامذہ در تلامذہ میں سے آتے ہیں، وہ اس مدرسے کی سیڑھیاں 70 تھیں، ہر سیڑھی پر جب چڑھتے تھے تو ابلیس پر لعنت کیا کرتے تھے، شخصی لعنت کیا کرتے تھے، یعنی ابلیس پر کہتے تھے ابلیس پر لعنت، ابلیس 70 سیڑھیاں چڑھتے اور ہار پر جو ہے نا اس پر لعنت کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے جب فتویٰ ان سے لیا گیا تو انہوں نے کیا کہا، وَاسْتَفْتَى فِي یزید ابن معاویہ، جب ان سے فتویٰ لیا گیا کہ آپ یزید ابن معاویہ کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کیا فَذَاكَرَ عَنْهُ صَلَائِبَ فِسْقًا، کہ اس کے اندر فسق و فجور تو بہت ہے، وَجَوَّزَ شَاتَمَهُ، تو انہوں نے کیا اس کو گالی نکالنا بھی جائز ہے، اس کو کتا کہنا، اس کو کمینہ کہنا، میں نے یہ امام سے ثابت کر دی، شافیوں کے امام وہ کہتے ہیں کہ اس کو گالی دینا جائز ہے۔ اب آگے سنیے 7واں حوالہ سنیے کہ شرح شفا شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 556 کے اندر ملا علی قاری فرما رہے ہیں، ملا علی قاری سے پوچھا گیا کہ آپ امیر معاویہ کے متعلق لعنت کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کسی بھی صحابی امیر معاویہ سمیت اس کو لعنت کرنا جائز نہیں ہے، ہاں یزید اور ابن زیاد کے مثل لوگوں پر لعنت کرنا جائز ہے۔ اور آپ آگے سنیے 8واں والا امام عبد الرحمن ابن جوزی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، یہ آپ کے سامنے کتاب موجود ہے، یہ نیچے پڑھیے، سب سے نیچے یہ کتاب پڑھیے، یہ نکالیے گا، یہ دیکھیں یزید پر لعنت کے متعلق امام ابن جوزی نے ایک پوری کتاب لکھ ڈالی ہے۔ اس کا میں آپ کے سامنے بس ایک ہی حوالہ پیش کرتا ہوں، صفحہ نمبر
49 سے آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس یزید جیسے شخص معین پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ اس جیسا کوئی فاسق بھی متصور نہیں ہے، اور اس کی فرمایا توبہ بھی نہیں ہوئی، اس نے توبہ بھی نہیں کی، اس نے توبہ بھی نہیں کی۔ یہ تھا ابن جوزی علیہ رحمہ کا جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیا۔ اب آگے سنیے گا، تو اس کتاب کا ذکر جو ہے نا علامہ بیجرمی نے جلد نمبر 12 صفحہ 369 پر کہا، قال ابن الجوزی، یعنی ان کے متعلق، اس کتاب کے متعلق امام بیجرمی نے کہا، وہ بھی شافعی ہیں، وہ کہتے ہیں اجاز العلماء الورعون، قال ابن الجوزی اجاز العلماء الورعون لعن یزید، کہ بہت سے متقی علماء نے اس کی لعنت کے متعلق جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تو فی اباحۃ لعنی صنفا، تو کہا امام ابن جوزی نے ایک کتاب ہی اس کی لعنت پر لکھ دی، یہ امام بیجرمی نے فرمایا۔ تو آگے سنیے امام جلال الدین سیوطی آپ کیا فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے تاریخ الخلفاء پڑھی ہے، یہ دیکھ لیجئے گا، تو اس کی صفحہ نمبر 203 ہے، اس کے آپ کیا فرما رہے ہیں یزید پر لعنت کے متعلق، فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تو یہ یزید کے متعلق فرمایا کہ یزید پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور جو ہے یہ لعن اللہ قاتلہ، یعنی امام حسین پاک کے قاتلوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، وابن زیاد معہ، اور ابن زیاد اور اس کے ساتھ جتنے بھی تھے، وہ یزید ایضاً، اور یزید جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ تاریخ الخلفاء ہے، اس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آگے سنیے گا، رسائل فخر المحدثین، امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے رات کے اندر 100 مرتبہ حضور کی زیارت فرمائی۔ اب وہ تو نہیں جھوٹ بول سکتے نا، وہ تو سچ ہی بولیں گے، جب بھی ان کی زبان سے نکلے گا حضور کا کلام ہی نکلے گا۔ تو اب آپ کیا فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 205 ہے، امام احمد ابن حنبل اور علماء سلف نے ان پر لعنت کی ہے۔ ابن جوزی نے کہ حفظ سنت اور شریعت میں کمال شدت اور عصبیت رکھتے ہیں، اپنی کتاب میں سلف سے اس پر لعنت معلوم ہوتی ہے، یعنی لعنت یزید پر انہوں نے امام فخر جو ہے نا اپنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے اصرار کر دیا ہے کہ ایک گروہ پورا امام احمد بن حنبل اور ہمارے سلف سے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اس پر لعنت کی ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے حوالہ شیخ صاحب کا پیش کر دیا۔ اب آگے بات ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی کیا فرماتے ہیں، ان کا تیر لگے گا جب تو ان کو پتہ چلے گا یزیدیوں کی کوئی بات آ گئی ہے۔ آپ یا تو صراحتاً امام احمد رضا خان بریلوی کا انکار کر دیں کہ انہوں نے غلط بیانیاں کی ہیں، تو یا سنی ہونے کا دعویٰ چھوڑ دیں۔ جب آپ ان کو امام مانتے ہیں تو ان کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 24 موجود ہے، اس میں آپ نے کیا فرمایا کہ جو یزید کو کافر اور لعنتی کہے وہ مورد الزام نہیں ہے، یعنی اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو کہتا ہے جو لعنت ڈالے وہ جو ہے نا رافضی ہو جائے گا، یہ اس کا بے تکا جو ہے نا فتویٰ ہے، اور اس کو میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کے فتوے تلکتے رہتے ہیں، تو وہ میری وضاحت موجود ہے۔ تو یہ امام احمد رضا خان بریلوی نے فرما دیا مورد الزام نہیں ہے، اس کو کوئی الزام نہیں دے سکتے۔ اب دوسرا حوالہ شریف یہ جلد نمبر 14 میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 591 پر کیا فرمایا، امام احمد بن حنبل اور ان کے اتباع موافقین اسے کافر اور بعد تخصیص نام اس پر لعن کرتے ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول، یہ میں آپ کے سامنے اس کی بس ایک عربی عبارت پڑھ کے تو یاد چاہتا ہوں۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے یہ ابن حجر علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر، رویہ فی کتاب المعتمد فی الاصول باسنادہ الی صالح ابن احمد بن حنبل، یعنی صالح یہ احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا قال قلت لابی، اے میرے باپ، ان قوم ینسبوننا الی تولا یزید، کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری نسبت یزید کی طرف کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا، فقال یا بنی حال یتولی یزید احد یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کس طرح یزید کی جو ہے نا وکالت کر سکتا ہے، وہ کس طرح یزید کی طرف اپنی نسبت کر سکتا ہے؟ لما لا یلعن من لعنہ اللہ فی کتابی، تو ہم کیوں نہ لعنت کریں اس پر، کیوں نہ شخص لعنت کریں اس پر کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو۔ فقلتو، تو میں نے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا این لعن اللہ یزید فی کتابی، یزید پر اللہ تعالیٰ نے کہاں لعنت بھیجی ہے؟ تو آپ نے آگے سے آیت پاک پڑھی،
फरमाया फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़ील अर्दि व तक़त्तू अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अमा अबसारहुम। फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि उस पर लानत शख्स इस वजह से जायज़ है कि जो वाली मुल्क होकर ज़मीन में फसाद फैलाए। तो ये दोस्तों आपके सामने हवाला जात पेश कर दिए हैं। अब जो हमारे पीर मेरे अली शाह साहब को नहीं मानता वो भी अपना ख्याल ज़रा कर ले कि पीर मेरे अली शाह साहब की ये किताब मेरे सामने मौजूद है। पीर मेरे अली शाह साहब क्या फरमाते हैं इसके मुतालिक। जी जी, ये आप सरकार ने इसी जो है ना फ़हल सईतुम इन तवल्लैतुम की शरह करते हुए पीर मेहर अली शाह साहब गोल्डवी आप मकतूबात तय्यबात आप फरमाते हैं इन ग्रोह अशकिया पर लानत भेजे बगैर कोई रह नहीं सकता। ये यजीद का जो ग्रोह है ना इस पर जो भी अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो इन पर जो है ना लानत भेजने के बगैर नहीं रह सकता। तो हम सुन्नी हैं, हम तो अपने बुजुर्गों के साथ खड़े हैं। अब एक हवाला और मैं आपके सामने आखिरी जो है इन पर मोहर लगाता हूँ कि जो ये कहते हैं कि हमारे उस्ताद हैं और उस्ताद उलमा है मकारात बंदियालवी, ये मेरे सामने है कि उनको अपना उस्ताद भी मानते हो तो उनकी बात क्यों नहीं मानते भाई। ये अब क्या कह रहे हैं अता मोहम्मद बंदियालवी साहब, ये इनके लिए बहुत बड़ा तोहफा पेश कर रहा हूँ। ये क्या कहते हैं, इसके बावजूद बंदा ने बाल्फाज उलमा एलाम यजीद को काफिर खबीस मलऊन लिखा है। यानी अपने बात ये अपने मुतल्लिक ये बात कर रहे हैं। ये 83 सफ़ा है। आगे सफ़ा नंबर 79 पर क्या फरमा रहे हैं कि मैं एक शक्ल बनाने लगा हूँ, ये मंतक के मुताबिक शक्ल कह रहे हैं। इसकी सेहत पर दलील की ज़रूरत नहीं, इसकी सेहत वाज़ेह। अब बंदा क्यासिक तरानी हमली की शक्ल अव्वल से यजीद की लानत शख्सी पर दलील कैम करता है कि यजीद ज़ालिम, यजीद ज़ालिम है। कुबरा ये है कुल्लु ज़ालिमिन अलैहि लानतुल्लाह, हर जो ज़ालिम है उस पर अल्लाह की लानत है। तो नतीजा क्या होगा, यजीद अलैहि लानतुल्लाह, यजीद पर अल्लाह ताला की लानत। तो ये अपने उस्ताद की मान लो, हमारी तो नहीं मानते, अपने उस्तादों की कम अज़ कम मान लो। ये तो आपके उस्ताद हैं और आपने अपनी किताब जो आप लिखी है मंतक के मुतल्लिक उसमें भी आपने इनको अपना उस्ताद लिखा है। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारी नहीं मानते तो अपने उस्ताद की मान लो। वो कहते हैं यजीद पर अल्लाह ताला की लानत हो। अब आगे बारी इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, ये शरह अल अक़ाइदुन नस्फिया, ये मेरे सामने मौजूद है। इसका सफ़ा नंबर है जनाब अली, सफ़ा नंबर 381 है। वल हक वन्ना रदा यजीद बिकत्लिल हुसैन, हक ये है कि यजीद जो है ना वो इमाम हुसैन पाक के कत्ल पर राजी हो गया था। वह इस्तबिशार बिज़ालिक, उस पर खुश हुआ। वह हानत अहल बैत की उसने हानत की। मिम्मा तवातर मानहु, ये तवातर मानवी के साथ साबित है। इनकान तफासील अहाद फनानु ला नतवक्कउ फी शान, हम उसकी शान में तवक्कुफ नहीं करते, बल फी ईमानी, उसके ईमान में भी तवक्कुफ नहीं करते। यानी वो बेईमान था। लानतुल्लाह अलैहि, उस पर अल्लाह की लानत हो। व अला अंसारी, और उसके अंसार मददगारों पर अल्लाह की लानत हो। व अवानी, उसके मददगारों पर अल्लाह ताला की लानत हो। ये शेख सादुद्दीन तफ्ताज़ानी जिनके बारे में ये बहुत मशहूर बोलता है कि उनको हुज़ूर पाक ने लुआब डाला तो उनको इल्म आ गया, अपने उस्ताद की जगह पर बैठे, उन्होंने फिर अपने उस्ताद को बढ़ाया। इनके मुतल्लिक वो ये वाक़या है। तो अब जिन्होंने लुआब जिनके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुँह में डाला हो तो वो झूठी बात नहीं लिख सकते। या अब शेख सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने फरमा दिया कि उस पर अल्लाह की लानत हो और उसके अवार व अंसार तमाम पर अल्लाह ताला की लानत हो। तो अब सुनिए एक तफसीर रूहुल मानी अल्लामा महमूद अलूसी बगदादी अलैहिर्रहमा अल मुतवफ़ा 1270 हिजरी में, जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 73 सूरा नंबर 47 आयत नंबर 22 और 23 के अंदर फरमाते अल्लज़ी यग़लिबु अला ज़न्नी अन्नल ख़बीसा लम यकुन मुसद्दिक़न बिरिसालती, कि वो जो है नबी पाक सरकार की रिसालत का मुनकर था यजीद। आप क्या कहते वाना अज़ाबु इला जवाज़िल लान, मैं तो उसकी लानत के जवाज़ का कायल हूँ। व मिसलहु अला तायीन, और उसके तायीन के साथ यानी मुअय्यन शख्सी के साथ उस पर मैं लानत करता हूँ। वलम लम यतसव्वर अन यकून लहु मिसलहु मिनल फासिकिन, उसकी तरह का तो कोई फासिक दुनिया में आया ही नहीं है। ये कहते हैं व ताहिरु अन्नहु लम यतुब, और व ज़ाहिरु कहते हैं कि ये भी जाहिर है कि उसने तौबा नहीं की, ये भी ज़ाहिर है कि उसने तौबा नहीं की। ये रसाइल फ़ख्रुल मुहद्दिसीन के अंदर शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी ने भी इस चीज़ का ये बात का इकरार किया है कि वो तौबा कैसे कर सकता है कि उसने सहाबा को कत्ल किया, मदीना वालों पर जुल्म किया, और उसने अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को कत्ल किया, उसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 72 तन को शहीद किया और इसी हालत में मार गया। शेख अब्दुल्लाह फरमाते तो तौबा कब हुई, यानी तौबा वो करके नहीं गया। इसी वजह से फरमा रहे मैं उस पर और उसके मानने वालों पर इब्न ज़ियाद व साद इब्न साद व जमात फलानहुल्लाह अज़्ज़ा वजल अलैहिम अजमाइन व अला अंसारिहिम व अवानिहिम
वशियातिहिम, उसके मददगारों पर तमाम पर आप फरमा रहे अल्लामा अलूसी बगदादी तफसीर उल मानी में मैं उस पर लानत करता हूँ। काइसनाउल्लाह पानीपती मुतवफ़ा 1225 हिजरी तफसीर मदरी शरीफ अरबी के अंदर जो है जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 271 है, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 29 है, उस पर आपने फरमाया मैं काफिर और लानती दोनों के कौल नकल किए आपने कि उसको काफिर कहना भी जायज़ है और उसको लानती कहना भी जायज़ है। अब मैं आपके सामने आखिरी हवाला जो है ये अल्लामा इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा का पेश करता हूँ। इसके अंदर अल्लामा इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा ने सफ़ा नंबर 136 पर फरमाया कि इमाम हसन बसरी जो थे वो हज्जाज बिन यूसुफ पर लानत शख्सी किया करते थे। वो एक लंबा वाक़या कि जब उन्होंने मुंह पर उसकी लानत शख्सी की थी, उसने नमाज का वक़्त हुआ खड़ा था और वो आगे से नमाज नहीं पढ़ा रहा था, खुतबा दिए जा रहा था, तो आपने उस वक़्त उस पर लानत शख्सी की। और ये जो है यजीदी मुल्ला ये उसकी औसाफ बयान कर रहा है, वो तो लानत कर रहे हैं शख्सी लानत कर रहे हैं, तो ये जो है वो उसकी शान बयान कर रहा है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम और हमारे सैयद पाक और हमारे सैयद पाक के जितने भी गुलाम हैं हम इन उलमा के साथ हैं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 20 से ज़ायद जो है हमने हवाले पेश किए हैं और उन हवालों पर हम पक्के हैं। हम इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी अलैहिर्रहमा उनके साथ खड़े हैं, हम इमाम इब्न जौज़ी, शेख सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी जिन्होंने हुज़ूर की बारगाह में बहुत शरफ पाया, हुज़ूर को देख कर जो किताबें लिखा करते थे, हम उनके साथ खड़े हैं। फतावा रिज़वी शरीफ इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी हमारे दिल की जान है, हमारे दिल की धड़कन है, हम उनके साथ खड़े हैं। अब जो शख्स इनका इनकार करता है वो अहले सुन्नत खारिज हो जाए। जो शख्स इन इमामों के इनकार करता है, इन इमामों का इनकार करता है, वो शख्स अहले सुन्नत होने का दावा छोड़ दे। और जो लानत कहने वालों को राफजी कहते हैं वो भी इन इमामों का दावा छोड़ दे कि मैं इन इमामों के साथ खड़ा हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने अपने दावे पर हम पूरे उतरे हैं। हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, इमामों की रोशनी में ये साबित कर दिया है कि यजीद पर लानत शख्सी करना जायज़ है। तो दोस्तों अगली हमारी जो नशिस्त आएगी वो यजीद को काफिर कहने के मुतल्लिक आएगी, तो आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम।